چھو منتر کی ڈالی ملنگوں کا وار نہ جائے خالی چھو چھکا باب آدم دا تکا۔ آج کی کہانی کا نام ہے بچوں دا لٹل مرمیڈ، یعنی چھوٹی سی پیاری سی جل پری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ 7 سمندروں پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی اکلوتی اولاد ایک ننھی جل پری تھی۔ جل پری شہزادی کو انسانوں کی چیزیں اکٹھا کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ڈوبے ہوئے بحری جہازوں سے مختلف چیزیں اپنی دوست مچھلی اور کیکڑے کے ساتھ مل کر اکٹھا کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ چٹان پہ بیٹھی تھی کہ اسے ایک بحری جہاز ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اسے اس ڈوبتے جہاز سے ایک چھلانگ مارتا ہوا شہزادہ دکھائی دیا۔ شہزادہ ڈوب رہا تھا۔ وہ فوراً پانی میں کودی اور اسے کھینچ کر ساحل پر لے آئی۔ جل پری نے اس سے پہلے کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ گرچہ شہزادہ ہوش میں نہیں آیا تھا، پر ہوش تو جل پری کے بھی جاتے رہے تھے۔ جل پری نے سمندر میں فوراً چھلانگ لگا دی جب اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ساحل سمندر پر چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ جل پری نے انسان بن کر شہزادے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سمندر کی جادوگرنی کے پاس گئی اور اس سے انسان بننے کی خواہش ظاہر کی۔ جادوگرنی نے اس سے کہا، میں صرف ایک شرط پر تمہیں انسان بنا سکتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے اپنی آواز دے دو۔ شہزادی اتنی مجبور ہوئی کہ اس نے اس بات کی حامی بھر لی۔ سو جادوگرنی نے اس کی آواز اس سے چھین لی اور اسے انسان بنا دیا۔ وہاں جب لڑکی نے شہزادے کو بے ہوش دیکھا تو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ اللہ کیا ہوگا، اٹھ جائیے اٹھ جائیے۔ وہ اس کی مدد کرنے لگی۔ جب شہزادہ ہوش میں آیا تو سمجھا کہ اسی لڑکی نے اس کی جان بچائی ہے۔ وہ ہوش میں آیا تو بولا، شکریہ، آپ نے میری جان بچا دی۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ لڑکی سن کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ جل پری انسان بن کر بہت خوش تھی۔ اس کے دوست اسے کھینچ کر کنارے پر لے آئے۔ اب اس نے سوچا کہ شہزادے تک کیسے پہنچا جائے اور بغیر بولے اسے کیسے بتایا جائے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ چنانچہ وہ رقاصہ کے روپ میں محل پہنچ گئی۔ دربانوں نے اسے روکا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ بہت اچھی رقاصہ ہے اور بول نہیں سکتی، اسے اندر جانے دیا۔ جب جل پری شہزادے کے دربار میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے رقص کے ذریعے شہزادے کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس نے اس کی جان بچائی تھی، لیکن شہزادہ یہ بات نہ سمجھ سکا اور بولا، افسوس، یہ خوبصورت لڑکی بول نہیں سکتی۔ یہ سن کر جل پری اور بھی افسردہ ہو گئی اور ایک ستون کے پیچھے سے شادی کی تقریب دیکھتی رہی۔ جل پری کا دل اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ افسردہ روتی ہوئی محل سے باہر آئی اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر کی جانب چل پڑی۔ اس کے دوستوں نے جب اسے روتے دیکھا تو تمام ماجرا سمجھ گئے۔ جل پری گھوڑے سے اتر کر سمندر کی لہروں کی جانب بڑھی۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، اور آخر کار جل پری سمندر کی لہروں میں غائب ہو گئی۔ شادی کے بہت دنوں بعد شہزادے کو اس رقاصہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو تلاش کریں۔ سپاہی ملک کے کونے کونے میں گئے مگر ان کو اس لڑکی کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ آخر کار شہزادہ مایوس ہو گیا۔ اس واقعے کو کئی صدیاں بیت گئیں مگر سمندر میں اکثر سفر کرنے والے لوگوں کو وہ جل پری چٹان پر بیٹھی نظر آتی ہے۔ وہ گنگناتی ہے اور اپنے شہزادے کو یاد کرتی ہے۔